کی ڈیفینیشن اسلام دیتا ہے اور ایک ظلم کی ڈیفینیشن ایتھیسٹ لوگ دیتے ہیں. اب دونوں میں فرق دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظالم کی مدد کرنے جائے، ظلم نہ کرے بلکہ کیا کرنے جائے، ظالم کی خالص مدد کرنے جائے، وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اس کائنات کے نظام کو اللہ نے صحیح کیا ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ نے درست کیا ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے. تو کسی بھی انسان کے لیے اس کائنات کے نظام کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی انسان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی بہنوں کی وراثت کھائے گا، کل قیامت کے دن جواب دے گا. ماں باپ بچوں کے ساتھ نہ حق ظلم کریں گے، کل قیامت کے دن جواب دیں گے. ماں باپ دینی تربیت نہیں کریں گے، دنیاوی تربیت بچے کی نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن جواب دیں گے. اور اگر کوئی پڑوسی کسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، کل قیامت کے دن جواب دے گا. کوئی شخص کسی شخص کی زمین دباتا ہے، کل قیامت کے دن جواب دے گا. کوئی شخص کسی شخص کو جھوٹے مقدمے کے اندر پھنساتا ہے، کل قیامت کے دن جواب دے گا. کوئی شخص کسی شخص کو ناحق مارتا ہے، کل قیامت کے دن جواب دے گا. ماں کے ساتھ کوئی شخص ظلم کرتا ہے، باپ کے ساتھ کوئی شخص ظلم کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی شخص ظلم کرتا ہے، کل قیامت کے دن جواب دے گا. یہ ظلم کی ڈیفینیشن اسلام دیتا ہے. کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق نہ بنانا، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم کے اندر جمع کروانا، اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کروانا، یہ تمام چیزیں اسلام دیتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے، ماں باپ کی بات نہیں مانو گے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اگرچہ جائے کہ آپ کے ماں باپ غلط ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، تب بھی ماں باپ کے آگے بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام ڈیفینیشن دے رہا ہے ظلم کی. آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ سنا بھی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی کون ہوگا جنت میں، سنا ہے نا واقعہ. تو وہ کون شخص تھا جو اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا، جو بالکل یعنی دماغ سے آؤٹ ہو چکی تھی، اس کے ساتھ جا کر اچھائی کیا کرتا تھا، انصاف کیا کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا. یہ ڈیفینیشن اسلام دے رہا ہے ظلم کی. اور ایک وہی لوگ جو ظلم کی ڈیفینیشن کیا دیتے ہیں، ان کے یہاں کوئی ملک دوسرے ملک پر ناحق ظلم کرے تو وہ اپنی کامیابی سمجھی جاتی ہے. کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر بم کے ساتھ بم گرا دے یا ایٹم بم کا کیا کرے استعمال کرے تو یہ ظلم نہیں کہلاتا بلکہ اپنے ملک کی ترقی کہلاتی ہے. یہاں تک کہ ان کے یہاں ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے، بلکہ ان کے یہاں یہ چیز ظلم نہیں کہلاتی کہ کوئی شخص اپنی ماں کو اٹھا کر، بوڑھی ماں کو جس نے پوری زندگی اس کو پالا ہے، پوسا ہے اور اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، اس کو تعلیم دی ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس کو کھلایا پلایا ہے، وہ اٹھا کر بوڑھی ماں کو اولڈ ہوم کے اندر جمع کرواتا ہے، اولڈ ہاؤس کے اندر، تو یہ شخص ظالم نہیں کہلائے گا جو اللہ کو نہیں مانتا. آپ نے ان کنٹریوں کا مطالعہ کرے نا جہاں پر اللہ کو نہیں مانا جاتا تو وہاں پر اس چیز کو ظلم نہیں کہا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں موت کو تذکرہ کر کے پہلے کہ میں نے موت کو اس لیے پیدا کیا ہے، پہلے میں نے اس کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں زندہ ہونے کے بعد انسان کو زندگی میں نے بخشی ہے، پانی سے جلا میں نے بخشی ہے، مٹی سے اس کو روزی میں نے دی ہے، آسمان سے اس کے لیے بارشیں میں نے برسائی ہیں، دھوپ کے نظام کو اس کی روزی کے لیے میں نے چلایا ہے. تو یہ سب میں نے جب کیا ہے تو دنیا میں جانے کے بعد موت کو مت بھول جانا، موت کو مت بھول جانا. اور ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو، جو شخص موت کو بھول جاتا ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا میں کسی اور پر سگا نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے پیدا کرنے والے کا سگا نہیں ہو سکا تو وہ اور کس کا سگا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے رحم کے اندر پہنچایا، وہاں بڑا کیا، ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ پیدا کیا، اس کو بولنے کی طاقت دی، اس کو نظر بخشی، اس کو سونگھنے کی طاقت دی، اس کو ذائقے کے لیے زبان بخشی، سننے کے لیے کان بخشے، سوچنے کے لیے دماغ بخشا، چلنے کے لیے اس کو ٹانگیں دی اور ہاتھوں کے لیے پکڑنے کے لیے ہاتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشے.
فیلنگس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل لگا دیا. تو یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ الذی خلق الموت، اے انسان اس بات کو یاد رکھنا میں نے موت کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. موت تیرے اوپر آ کر رہے گی. موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے.